میرا محرم عشق سیزن 2 اس قلم مہر نور قسط نمبر 37۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو حنین اپنی فراک کو کندھے سے نیچے کیے اپنے زخم پر میڈیسن لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے اذخان فوراً اس تک پہنچا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں سے ٹیوب پکڑتے ہوئے اس نے خود حنین کی شرٹ تھوڑی سی کمر اور کندھے سے سرکاتے وہاں پر میڈیسن لگانی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ میڈیسن لگا رہا تھا ویسے ویسے اسے جلن ہو رہی تھی، آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی، اس کی کمر کا ایک حصہ سرخ ہو چکا تھا۔ کریم لگانے کے بعد اذخان نے اس پر بینڈیج کر کے کریم کو کور کر دیا، پھر حنین کی شرٹ دونوں کندھوں سے ٹھیک کی۔ جب پتہ ہے تمہاری چوٹ لگی ہے تو پھر خود کیوں اتنی مشکل سے کر رہی تھی؟ مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ میں مر گیا تھا کیا؟ حنین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھتے ہوئے اسے بہت غصہ آیا اور اسی طرح وہ غصے سے گرجا کہ حنین سہم گئی۔ اسے بازو سے پکڑے وہ ڈریسنگ روم میں موجود کاؤچ پر بٹھا چکا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ حنین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اب وہ اس کا پاؤں پکڑے اوپر اٹھا رہا تھا اور اس پر بھی میڈیسن لگا رہا تھا اور بس وہ نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جو آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا، اس کے سامنے جھکا، اس کے پاؤں پر نرمی سے دبا لگا رہا تھا۔ اذخان کا سر جھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ نمی وہ دیکھ سکتی تھی۔ میڈیسن لگانے کے بعد اسے واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کرتا ہوا یقیناً ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں جا چکا تھا اور وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی تھی۔ جانتی تھی اگر یہاں سے ہلی تو اذخان غصہ کرے گا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ دوبارہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور خاموشی سے اس کے گلے میں اس کا دوپٹہ ڈال رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ حنین نے ہمت کرتے کچھ کہنا چاہا۔ میر؟ اس کی میر کہنے کی دیر تھی کہ اذخان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ خود کو ریلیکس کرتے اس نے سوالیہ آئبرو اچکائی کہ حنین کو دیکھا۔ میں کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوں، آج نیچے چلتے ہیں، گارڈن میں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی تو اذخان بنا کچھ کہے اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑے اسے بھی اٹھا چکا تھا اور حنین کو لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب وہ اس کے ساتھ قدم قدم چلتی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ذوحان اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ کیا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنا چہرہ کمبل سے باہر نکالے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد تنگ ہو کر بولی اور پھر دوبارہ اپنا چہرہ کمبل میں چھپا چکی تھی۔ اگلے پل ذوحان نے اس کے سر سے کمبل کھینچ کر دور کیا۔ جلدی سے اٹھو، ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اگر اب تم نے کوئی بہانہ بنایا تو بس میں کہہ چکا ہوں نیلی بلی، تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ذوحان بہت غصے میں تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی طبیعت خراب تھی، بار بار وامٹنگ ہو رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ کمبل میں چھپی بیٹھی تھی، ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ذوحان کی بات پر اس نے اتنی معصوم شکل بنائی کہ ذوحان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن فی الحال وہ عنایہ کی صحت پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم اٹھ رہے ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں اٹھاؤں؟ ذوحان نے کمبل سارے کا سارا اسے دور کیا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ عنایہ کے منہ کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ مجھے نہیں لینی میڈیسن، آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، اور اس کی باہوں میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مکمل طور پر وہ ذوحان کے قابو میں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، عنایہ کو جیسے ہی نیچے اتارا، اس سے پہلے وہ باہر بھاگتی، وہ اگلے ہی پل اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ چکا تھا اور ساتھ اسے گھور بھی رہا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ذوحان نے کبڈ کھول کر اسے ایک پرپل کلر کی فراک نکالی، جلدی سے عنایہ کے ہاتھوں میں تھمائی۔ یہ چینج کرو اور ہم ابھی کے ابھی تمہارا چیک اپ کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ نو مور آرگیومنٹس۔ ذوحان کی سنہری آنکھیں خطرناک حد تک لال ہوتے دیکھ عنایہ نے اچھی بچی کی طرح وہ لباس پکڑ لیا۔ ذوحان ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ برے برے منہ بناتی اب فراک کو ہینگر سے باہر نکال رہی تھی۔ 5 منٹ تک جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو ذوحان کو لگا کہ شاید وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ نیلی بلی، تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے، اگلے ہی منٹ میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ذوحان نے سختی سے کہا تاکہ وہ جلدی سے ڈریس چینج کر لے، لیکن اگلے 5 منٹ مزید گزر گئے، وہ باہر نہیں نکلی۔ ذوحان دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ بس بہت ہو گیا باربی، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ ڈریسنگ روم کے بیچوں بیچ نرم قالین پر ہوش و حواس سے بیگانہ گری پڑی تھی۔ ذوحان اگلے ہی پل بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برش تھا، شاید وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کے بال سارے کھلے پڑے تھے، پاس ہی کاؤچ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ ذوحان نے جلدی سے اس کا سر اپنی جھولی میں رکھا۔ باربی، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ وہ لمحوں میں پریشان ہوا تھا۔ اس نے عنایہ کے گال کو چھو کر دیکھا، وہ ٹھنڈی پڑی تھی، اس کا بی پی حد سے زیادہ لو تھا۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، آخر کیوں وہ اس کی ہر بات مان لیتا تھا؟ اسے کل رات ہی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اب تو رائم بھی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ جلدی سے عنایہ کو لیتے نیچے بھاگا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاڑی کو گاؤں کے ہاسپٹل میں ہی لے آیا تھا۔ عنایہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اندر بھاگا۔ کچھ منٹ بعد لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور وہ بے چینی سے ایک سائڈ کھڑا چکر کاٹ رہا تھا۔ عنایہ کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے ایک ڈرپ لگا دی اور اب وہ ذوحان کو اپنے سامنے بٹھا کر
بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ذوحان نے ایک نظر کچھ فاصلے پر موجود بیڈ پر ڈالی جہاں وہ ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی، پھر وہ ڈاکٹر کے سامنے کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ان کی یہ حالت کب سے ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل کافی ڈل معلوم ہو رہی تھی اور رات میں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ میں تو کل رات ہی اسے لے کر آنا چاہتا تھا لیکن بس غلطی ہو گئی، میں نے کوتاہی کر دی۔ صبح طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اور پھر یہ بے ہوش ہو گئی۔ ذوحان بے چینی سے ساری بات بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور اب وہ پرسکرپشن پر کچھ لکھ رہی تھی۔ چند الفاظ گھسیٹنے کے بعد اس نے اسی سنجیدگی سے ذوحان کو دیکھا، پھر وہ کھل کر مسکرائی۔ خیر اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو اب ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کی ڈائٹ کا بھی۔ مجھے لگتا ہے یہ کھانے کے معاملے میں کافی چور ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ذوحان کچھ الجھا تھا اور آخری بات پر اس بات میں سر ہلایا، لیکن ڈاکٹر نے وہ پرسکرپشن ذوحان کی طرف بڑھائی۔ ذوحان نے پکڑ لی۔ مبارک ہو، شاہ حویلی میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے، اب آپ کی طرف سے مٹھائی کھانی بنتی ہے سردار صاحب۔ ذوحان جو الجھی ہوئی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا، اچانک ہی وہ اسٹک ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور حیرت ڈاکٹر کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ پریشان مت ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ کی وائف تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی انہیں کافی ویکنس ہے۔ آپ کوشش کریں کہ وہ اپنے کھانے پینے کا مکمل طور پر خیال رکھیں۔ باقی یہ میڈیسنز میں نے لکھ دی ہیں، انہیں ریگولر دیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اور ذوحان کے دماغ میں اب ڈاکٹر کی بات فٹ ہوئی تھی۔ وہ بے یقینی سے کبھی اپنے ہاتھ میں موجود اس پرسکرپشن کو دیکھ رہا تھا، کبھی نیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد خبر دماغ نے پروسیس کی، اس کے جذبات، اس کی خوشی آہستہ آہستہ جیسے ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر وہ کھل کر مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ اتنا کہتے ساتھ وہ جلدی سے اٹھا اور اب وہ عنایہ کے پاس بیٹھ رہا تھا۔ عنایہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سکون کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 25 سال پرانا وہ منظر گھوما جب پہلی بار اس نے عنایہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ وہ منظر، وہ نظارہ، وہ خوشی آج بھی ذوحان شاہ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ کیا ایک بار پھر وہ اس منظر کو دیکھے گا؟ کیا اس کے ہاتھوں میں ایک ننھی سی جان آئے گی؟ ذوحان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو چھلک پڑے۔ اسے ہوش کب تک آئے گا؟ اس نے بے قراری سے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ فکر مت کریں، کچھ دیر تک آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر ذوحان نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ڈاکٹر اب کیبن سے باہر نکل رہی تھی۔ ذوحان نے ایک پرسکون سانس لی۔ اس کے لبوں سے الحمدللہ نکلا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس سے اس نے ساری زندگی دیوانوں کی حد تک عشق کیا تھا۔ کہتے ہیں اگر مرد کی پسندیدہ عورت ہو، اس کے محبوب عورت، تو اس کے وجود سے پیدا ہونے والی اولاد مرد کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ ذوحان نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے وہ کسمسائی تھی۔ کچھ دیر تک وہ نیم وا آنکھوں سے آس پاس کے مناظر دیکھتی رہی، پھر جیسے اس کی نظر اپنے ہاتھ تک گئی تو اس کی ایک چیخ نکل گئی اور ذوحان نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ وہ خود کو بے یقینی سے ہاسپٹل میں دیکھ رہی تھی اور اس سے زیادہ بے یقینی تو اسے اپنے ہاتھ پہ موجود اس سوئی سے ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اسی بے یقینی سے ذوحان کو دیکھا جو نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ احمد، اسے مجھ سے دور کریں۔ وہ ذوحان کا بازو ہلاتے ہوئے تقریباً چلا اٹھی۔ عنایہ ذوحان شاہ جو ایک آرمی آفیسر کی بیٹی تھی، جس کا شوہر ایک میجر تھا، جو اتنی ساری مصیبتوں سے تکلیفوں سے اکیلی لڑ چکی تھی، اسے ایک سوئی تکلیف دے رہی تھی۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، اگر اسے کوئی چوٹ لگ جاتی تو وہ انجیکشن کے ڈر سے میڈیسن لینے کے لیے ہی نہیں جاتی تھی، اور اب بھی اپنے ہاتھ میں ڈرپ لگی دیکھتے ہوئے عنایہ کی سانسیں رک رہی تھیں۔ جب ذوحان ایک جگہ ہی اسٹک ہو کر بیٹھا رہا تو عنایہ نے دوبارہ اس کا بازو پر مکہ مارا۔ اسے مجھ سے دور کریں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ ایک بار پھر جھٹلا کر چلائی تو ذوحان جیسے ہوش میں آیا۔ اگلے ہی پل اس نے عنایہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس لمس میں عزت، چاہت، محبت، عشق، جنون، سب کچھ ایک ساتھ تھا کہ عنایہ بے حد حیران ہوئی۔ اس نے کچھ الجھن سے ذوحان کو دیکھا۔ کیا ہوا مجھے؟ کیا میں مرنے والی ہوں؟ اس نے صدمے سے پوچھا تھا کہ اگلے ہی پل ذوحان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے ایک گھوری عنایہ کو ڈالی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخی تیز ہوئی۔ عنایہ نے ایک پرسکون سانس لی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا شاید میں مرنے والی ہوں کیونکہ مجھے ڈرپ لگی ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں اور آپ بھی مجھے کس ترسی روح کی طرح دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میں چلی اوپر۔ وہ بات کو مذاق کا رخ دے رہی تھی اور ذوحان بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ پلوں بعد وہ دوبارہ اس ڈرپ کو لے کر پریشان ہوئی۔ احمد پلیز اسے باہر نکالیں، مجھے درد ہو رہی ہے۔ وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ بس اس سوئی کو میرے ہاتھ سے باہر نکال دو۔ ذوحان اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں آج بہت خوش ہوں، تم نے مجھے زندگی کی بہت بڑی خوشی دی ہے، میں بتا نہیں سکتا روح، آج مجھے لگ رہا ہے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ فرد جس بات سے آواز بھیگ گئی اور عنایہ حیران ہوئی، وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ ذوحان نے عنایہ کا بایاں ہاتھ پکڑا کیونکہ اس کے دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ اس کی بائیں ہاتھ جانب وہ بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے اس کے
اسٹمک کا مقام پر رکھا، ایک نئی دھڑکن محسوس کرو۔ ذہان کے جذبات سے بوجھل آواز پر عنایا کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ ذہان کی آنکھوں میں موجود سارے جذبات پڑ گئی تھی اور اگلے ہی لمحے عنایا کی آنکھوں سے پانی کا ریلا بہہ نکلا۔ کانوں میں کہیں دور سے مشلچا کے الفاظ پڑے تھے، تمہیں لگتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتی، یا پھر میں زیادہ رائم سے پیار کرتی ہوں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے میری جان۔ جس دن تم خود اس احساس کو محسوس کرو گی نا کہ ماں ہونا کیا ہوتا ہے، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ماں کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ مشل اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور وہ غصے سے منہ پھلائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ ایسا نہیں ہے میری جان، تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ تم جانتی ہو تم میری زندگی میں ایک انعام کی طرح آئی ہو۔ اگلے منظر میں مشل اسے اپنے گلے لگائے حوصلہ دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ منظر پھر غائب ہوا۔ اب ایک تیسرا منظر آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوا۔ مشل اس کے سامنے بیٹھی اس کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی اور 20 سالہ عنایا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے مہندی لگوا رہی تھی۔ ایک بات تو بتائیں ماما، نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے ماں سے بات پوچھی۔ ہاں، مشل کا سارا دھیان مہندی کی طرف تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ میں اور بگ برو آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں، آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ اس کے اچانک پوچھے گئے سوال پر مشل کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئے۔ وہ خاموش ہوئی تو عنایا نے اصرار کیا، پلیز بتائیں نا۔ اس کے اصرار پر مشل مہندی چھوڑ کر بالکل سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جب پہلی بار مجھے پتہ چلا تھا تب میں بہت روئی تھی۔ اور عنایا حیران ہوئی، لیکن آپ روئی کیوں تھیں؟ تو مشل نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس وقت میرے لیے صرف تمہارے باپ کی جان قیمتی تھی، میں انہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ 3-4 مہینے بعد جا کر میں نے وہ خوشی محسوس کی جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ یہ بہت انوکھا اور خوبصورت احساس ہوتا ہے، تم تب تک نہیں سمجھو گی جب تک تم خود اس فیز تک نہیں آؤ گی۔ ماضی کا بلبلہ ہوا میں تحلیل ہوا اور آج اسے اپنی ماں بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کی ماں نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آج عنایا کو بھی کچھ ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ذہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے لمس سے وہ ہوش میں آئی۔ کہاں کھو گئی؟ وہ دیکھو، نرس نے تمہارے ہاتھ سے وہ سرنج اتار بھی دی۔ ذہان مسکرا کر گیا ہوا۔ عنایا جیسے چونکی اور پھر بے حد بے یقینی سے اس نے دائیں سائڈ دیکھا جہاں واقعی اس کے ہاتھ سے ڈرپ اتاری جا چکی تھی۔ اسے احساس تک نہ ہوا۔ ذہان دیکھ سکتا تھا کہ وہ اچانک ہی غمگین ہوئی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے ذہان نے اتنا کہا۔ عنایا کہیں کھوئی سی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل کر حویلی آ گئی۔ حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ پڑی۔ سارے ہی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اللہ ہمارے بچوں کو کسی کی بھی نظر نہ لگائے۔ عنایت اور خالہ دونوں نے ان دونوں کا صدقہ دیتے ہوئے دعا دی۔ حنین بھی پاس کھڑی عنایا کے گلے لگی، مبارکباد دے رہی تھی۔ سارے خوش تھے۔ فریال کی آنکھوں میں بھی خوشی سے نمی چمکی۔ اگر آج زویا ہوتی تو بہت خوش ہوتی کہ وہ ایک ہی بار میں نانی اور دادی بننے والی ہے۔ اس نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر آگے بڑھتے عنایا کے ماتھے پر لب رکھے اور اوپر سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی رانیہ نے نم مسکراتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ دل میں اندر کہیں تکلیف ہوئی تھی۔ جس دن یہ پتہ چلا تھا کہ رانیہ اس حالت میں ہے، اس دن حویلی میں کتنا گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ سب کچھ نارمل کیوں نہیں ہوا؟ نہ ہی اس کی نارمل طریقے سے شادی ہوئی اور نہ ہی وہ خوشی محسوس کر سکی جیسی ہر لڑکی کرتی ہے۔ حسد اس رشتے کو واقعی کھا گیا تھا۔ کسی نے بھی حویلی میں اس طرح سے ان دونوں کو دعا نہیں دی جس طرح وہ سارے اس وقت عنایا اور ذہان کو دے رہے تھے۔ رانیہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی پلٹ گئی۔ اب اسے تنہائی میں ہی سکون ملتا تھا۔ کانوں میں کہیں دور سے رائم کا ماضی کا ایک جملہ گونجا، بھائی میں تو ایسی بھی کی شادی نہیں کروں گا، رائم اسلام شاہ کی شادی تو ایسی ہوگی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ بات یاد آتے ہی اندر تک کسی نے جیسے تکلیف سے چور کر دیا تھا۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا اس کی نظر دوسرے فلور کے ٹیرس میں گئی۔ ٹیرس کے کھلے دروازے سے ہانیہ بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ الان کمرے میں جانے کے بجائے ہانیہ کے پاس ہی آ گیا، اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہنی، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی تو ہانیہ ہوش میں آئی۔ ہاں؟ وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی، پھر الان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ کیا سوچ رہی ہو؟ الان نے دھیرے سے اس کے اپنے پاس کرتے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ہانیہ کو بے سختہ سکون کا احساس ہوا۔ رانیہ آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ بہت پریشان ہے علی، میں کیا کروں؟ وہ پریشان ہے تو ماما اور بابا بھی پریشان ہے، اور ان سب کو پریشان دیکھتے مجھے بہت بے سکونی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بے بسی سے اپنی تکلیف بتاتے ہوئے رو ہی پڑی کہ الان کو بے سختہ تکلیف کا احساس ہوا۔ فکر مت کرو، صرف کچھ وقت کی بات ہے، وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالات اتنی جلدی نارمل نہیں ہوتے، کچھ وقت تو لگتا ہے، اور وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ الان اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس کی ٹینشن اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ میں دعا کرتی ہوں کہ میری بہن ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہے، اسے تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ جیا میرے سامنے آئے اور میں اس کی جان لے لوں۔ آخری بات ہانیہ نے بہت نفرت سے بولی تھی۔ الان نے اس وقت ساتھ لگائے اپنے ہونے کا مان دیا۔
تم اسٹریس مت لو، اس طرح تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پرسکون کرنے لگا۔ ہانیہ کو بے ساختہ سکون کا احساس ہوا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے جیا کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا علی کہ جس لڑکی کو میں آپی آپی کہتے نہیں تھکتی، وہ لڑکی میری سگی بہن کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ میری دعا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ ہانیہ کے دل سے ایک کرر میں ڈوبی ہائے نکلی تھی۔ الان نے گہری سانس لی۔ فکر مت کرو، تمہاری ہر قسم کی پریشانی میں تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا۔ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ الان کی بات سے اسے کچھ سکون ملا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کے بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب پہلے سے کچھ پرسکون تھی۔ اندر چلتی جنگ کا کچھ حد تک ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس کی سوچ کے عین مطابق وہ بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آج وہ دیواروں یا چھت کو نہیں تک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جس کا وہ مطالعہ کر رہی تھی، اور رانیہ میں اتنی اچھی چینجنگ دیکھتے ہوئے رائم کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ اپنا والیٹ، موبائل، گاڑی کی چابیاں اور گھڑی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ فریش ہونے واش روم جا چکا تھا۔ رانیہ نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی، دوسری نظر اس کی رائم کے موبائل تک گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے رائم کا موبائل پکڑا اور ایک بار پھر وہ جیا کی چیٹ چیک کر رہی تھی۔ تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح رانیہ کے میسیجز دیکھنے کے کچھ دیر بعد ایک اور میسج آیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد رائم نے جواب دیا تھا، میں تمہیں ٹائم اور لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، آ جانا، باقی باتیں ملنے کے بعد کریں گے۔ رانیہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، لیکن اس کی آنکھوں کا زخمی پر مزید بڑھ گیا۔ رانیہ نے ٹائم اور ایڈریس نوٹ کیا، پھر دوبارہ رائم کا موبائل بند کیا، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ فریش ہونے کے بعد اسے سکون مل رہا تھا۔ شاور لے کر تنیا صاحب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ رانیہ کی نکھیوں سے اس کی ساری کارروائی نوٹ کر رہی تھی۔ رات کے 9 اور 10 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ وہ اب ڈریسنگ روم میں کھڑا ساری کبرڈز کھولے اپنے لیے کوئی شرٹ دیکھ رہا تھا۔ کتنی شرٹس وہ نکال کر واپس رکھ رہا تھا، کوئی پسند نہیں آ رہی تھی۔ پھر بالآخر ایک بلیک شرٹ اس نے نکال کر پہن لی۔ پھر وہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اب اپنے بال بنانے کے بعد وہ اسپرے اور پرفیوم خود پر چھڑک رہا تھا۔ رانیہ اس کی ہر ایک حرکت کو بہت غور سے نوٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ سائڈ ٹیبل تک آیا، اپنی کلائی میں گھڑی ڈالی، اپنی پاکٹ میں اپنا والیٹ ڈالا، اس نے اپنا موبائل اٹھایا، پھر گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ ایک نظر رانیہ کو دیکھا جو دوبارہ اپنے دھیان پڑھائی کی طرف لگا چکی تھی۔ رائم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر خاموش ہو گیا، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتا، وہ دوبارہ پلٹا اور رانیہ کے پاس آیا۔ ایک کام سے میں باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی پریشانی ہو تو ہانیہ یا پھر آنی کو میسج کیے اپنے پاس بلا لینا۔ جلدی سے ساری بات ایک ہی سانس میں کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رائم کے کمرے سے نکل جانے کے بعد اس نے کتاب کو وہیں بیڈ پر پھینکا اور بیڈ سے اٹھی۔ اب کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ سکون تھا کہ ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ یہ حیدرآباد سے کچھ دور شاہ خاندان کے بنے فارم ہاؤس کے پاس ایک سڑک تھی، جہاں رائم اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کچھ دور ہی اس کی چند گارڈز بھی کھڑے تھے۔ رائم نے ہاتھ میں ایک سگریٹ پکڑ رکھی تھی جو جل رہی تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا اسے لبوں سے لگائے یا نہ لگائے۔ آنکھوں کے سامنے ایک بھولی بسری یاد نمایاں ہوئی۔ اس نے ایک دن شرارتاً اپنی پاکٹ میں ایک سگریٹ رکھی ہوئی تھی جو مشل کو اس کے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے مل گئی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ تمہارے پاس یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، اور رائم ماں کو غصے میں دیکھتے کچھ خجل سا ہوا۔ ماما، وہ تو بس میں نے ایسے ہی مذاق میں۔ اس کی بات منہ میں ہی تھی جب مشل نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ زہر تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ جانتے بھی ہو اس کا دھواں کتنا زہریلا ہے؟ اگر آج کے بعد میں نے تمہارے پاس اس سگریٹ کو دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور خبردار اگر رانیہ کے سامنے تم نے یہ باہر نکالی۔ جانتے ہو نا اسے بھی میری طرح اس دھویں سے الرجی ہے۔ ماضی تو وہیں کہیں رہ گیا، اب تو بس یادیں بچی تھیں۔ اس نے سگریٹ کو زمین پر پھینکا اور اب اپنے پاؤں سے اسے مسل رہا تھا۔ وہ اس زہر کو سکون کے لیے نہیں پیے گا۔ اتنے میں سڑک پر گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز آئی۔ رائم نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو جیا کی گاڑی اس کی گاڑی کے کچھ فاصلے پر آ کر رک چکی تھی۔ وہ گاڑی وہیں رکتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ رائم نے بہت مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھنے چاہے۔ وائٹ کلر کے ٹاپ اور گرے کلر کی جینس پہنے، اس نے اپنے سارے بال کھول رکھے تھے۔ چہرے پر میک اپ کی تہیں تھیں جو رات کے اس اندھیرے میں بھی وہ دیکھ سکتا تھا۔ صرف اسٹریٹ پال کی روشنی تھی جس نے سڑک کو روشن کر رکھا تھا۔ جیا کے چہرے کی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ تم نے مجھے بلایا؟ دیکھو رائم، میں آ گئی، وہ چہکتے ہوئے بتا رہی تھی، اور اس سنسان ماحول میں اس کی آواز دور دور تک گئی۔ رائم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تو تم مجھ سے عشق کرتی ہو؟ اس نے سوال پوچھا۔ پاگلوں کی حد سے زیادہ، اگر چاہو تو کسی بھی قسم کا ٹیسٹ لے سکتے ہو۔ جیا فل کانفیڈنٹ تھی۔ رائم خاموش رہا تو وہ خود ہی بول پڑی، میں جانتی ہوں رانیہ کی نیچر کیسی ہے، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ خود خوش رہے گی نہ تمہیں خوش رہنے دے گی۔ رائم نے گہری سانس لی۔ ٹھیک کہتی ہو، ہم سالوں سے ایک ساتھ ہیں، لیکن وہ مجھے سمجھتی نہیں ہے۔ میں نے ہر بار اس سے فوقیت دی، لیکن اس نے اس بار میرا دل بہت برے طریقے سے توڑا ہے۔ تھوڑا سا سکون ہی تو چاہیے مجھے، لیکن وہ
वो तो मुझे देखकर ही भड़क उठती है। राइम की बात पर जिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जिया राइम के 2 कदम मज़ीद करीब हुई। फ़िक्र क्यों करते हो? अगर वो तुम्हें सुकून नहीं दे सकती तो मैं तो हूँ ना। उसने कमीनी हंसी हंसते हुए कहा, क्या कर सकती हो मेरे लिए? राइम ने अगला सवाल पूछा। जो भी तुम चाहो। राइम की आंखों की सुर्खी मज़ीद तेज़ हुई। वो अगले ही पल आगे बढ़ा और जिया का बाजू दबोचा। अपनी एक रात दे सकती हो। जिया की तो आंखें चमक गईं। सिर्फ एक क्यों? तुम पर तो सारी ज़िंदगी निछावर कर सकती हूँ। उसने रायम के चेहरे पर उंगली ट्रेस की थी। अगले ही पल रायम ने उसका बाजू छोड़े उसे 2 कदम दूर किया। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर शादी के बिना। वो अपनी बात दानिस्ता अधूरी छोड़ गया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिया की बेगैरती की हद देखते रायम के अंदर खून का बहाव बहुत तेज़ हुआ था। बज़ाहिर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। सिर्फ एक आखिरी सवाल। रायम ने कुछ रास्ताना अंदाज में कहा कि जिया चौंकी, फिर इस बात में सर हिलाया। अगर तुम्हें मुझसे इतना इश्क था तो मुझे बताती, शायद मैं तुम्हें एक चांस देने के बारे में सोचता। रानिया के साथ वो सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? इस सवाल पर जिया के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट नमदार हुई। जब एक चीज़ जिया पसंद कर लेती है फिर वो चीज़ हासिल करके ही रहती है, और रानिया ने मेरी पसंद पर नज़र रखी। उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए थी, और एक तरह से तुम्हें भी तो उसकी असलियत पता चल गई। देखो तो कैसी है वो। क्या तुम्हारे साथ वो पहले जैसी हो सकी? उल्टा सवाल की नज़रों से पूछ रही थी कि राइम का सर नफ़ी में हिला और जिया को अपनी जीत नज़र आ रही थी। राइम अपनी गाड़ी तक आया। गाड़ी का फ्रंट डोर खोले उसने डैशबोर्ड से कुछ उठाया। फिर वो वापस पलटा और जिया के पास आकर खड़ा हुआ। तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। राइम के लहजे में कुछ पुरअसरारियत थी। जिया ने इस बात में सिर हिलाया। राइम ने अपने हाथ में मौजूदा वो छोटी सी शीशे की बोतल, जिसमें मुश्किल 2 घूंट सफ़ेद रंग का पानी जैसा न जाने वो क्या था, वो उसने जिया की तरफ बढ़ाया। तो साबित करो कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। इसे हलक से नीचे उतारना है। राइम की बात पर जिया ने उलझी निगाहों से उस बोतल को देखा। इसमें क्या है? उसके बेसख्ता सवाल पर राइम के लबों को मुस्कुराहट छुआ। तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट। अगर तुम पास हुई तो मैं तुम्हारा। और अभी तुमने ही तो कहा कि तुम अपने इश्क को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। इसमें कुछ भी हो सकता है, शायद पानी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी वफादारी चाहिए। आखिर पता तो चले, जो लड़की अपनी ही दोस्त को तबाह कर सकती है वो मेरी खातिर क्या कर सकती है। राइम सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। उसने बोतल को देखा, फिर पकड़ लिया। फिक्र मत करो, इसमें जहर नहीं है। राइम की बात पर जिया के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। तुम्हारे हाथों से जहर भी पी लूँगी। तुम ये देखना चाहती हो ना कि मेरा इश्क कैसा है, तो लो। इतना कहते साथ वो इस बोतल को खोलकर इसमें से मौजूद वो लिक्विड पी चुकी थी। उसे पीने के बाद जिया के लबों को एक मुस्कुराहट छवा। वो बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। राइम पहली बार दिल खोल कर मुस्कुराया था। बहुत बेहतरीन। तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई मुझसे इश्क करती हो। राइम की बात पर वो भी खिलकर मुस्कुराई थी। कुछ देर तक राइम उसे देखता रहा, मुकम्मल खामोशी से। अचानक जिया के गले में कुछ होने लगा। वो अपना गला मसलती हुई परेशान हुई। उसके चेहरे पर भी परेशानी छाई। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने बेयकीनी से पूछा। राइम ने कुछ नहीं बोला, बस उसे तड़पते हुए देख रहा था। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी थी और अब अपने सीनियर गले को मसलती जा रही थी। राइम उसके सामने घुटनों के बल बैठा। तुमने ही तो कहा मेरे हाथों से जहर भी पी लोगी, तो मैंने पिला दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम जैसी बेहया बदकिरदार लड़कियाँ ज़िंदगी जीने के लायक नहीं। राइम की धाड़ें सड़क पर गूंजी थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी बाहया वफा और बाकिरदार बीवी को छोड़कर तुम्हारी तरफ आऊँगा? राइम के अल्फाज सिर्फ नफ़रत और हकारत में डूबे हुए थे और जिया की आंखें पूरी खुल गईं। फ़िक्र मत करो, मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दिया। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, सबसे ज़्यादा जहरीला जहर जो इंसान को तड़पा तड़पा कर मारता है। राइम के अल्फाज तक पिघलता हुआ शीशा जो जिया के वजूद में अंदर तक उतर गया। तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो राइम? उसने उसे भी यकीनी से पूछा। राइम ने अगले ही पल उसका मुंह दबोचा। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मेरी बीवी को तकलीफ़ देने के बारे में सोच सकती हो। तुम्हें क्या लगा था कि राइम एक आम मर्द है जो तुम्हारे हुस्न पर पिघलता हुआ तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा? मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक हसीन औरत है, और वो मेरी बीवी है। तुम जानती भी हो तुमने मेरा कितना नुकसान किया है? तुम कुछ नहीं जानती। राइम की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊंची हो रही थी, जैसे वो चीखना चाहता था, और फिर वाकई वो चीखने लगा। इतने दिनों से अंदर दबाया फ्रस्ट्रेशन उससे बाहर निकल रहा था। तुम्हारी वजह से हम दोनों का रिश्ता तबाह हो गया। वो मेरे साथ होकर भी इनसिक्योर है। वो चाहकर भी मुझ पर एतमाद नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने उसे इतना खौफज़दा कर दिया कि वो आज के बाद कभी भी किसी पर भी यकीन नहीं कर पाएगी। तुमने उसके सारे ट्रस्ट इश्यूज़ को डैमेज कर दिया। तुम्हारी वजह से वो तकलीफ़ में है, और ये राइम असलाम शाह अपनी बीवी को तकलीफ़ देने वाले को ज़िंदा छोड़ दे, ये मेरी तरबियत नहीं। अगले ही लम्हे वो जिया का जबड़ा छोड़ चुका था, और जिया हल्कान सी होती चेहरा झुकाए अपने मुंह से निकलने वाले खून को देख रही थी।
مجھے تم سے اتنی نفرت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے وجود کو آگ لگا دوں۔ بہت شوق تھا تمہیں رائم اسلام شاہ سے عشق کرنے کا، تو لو کر لیا تم نے عشق، اور یہ تمہارا انعام۔ امید ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی اسی انعام کو کبھی نہیں بھولو گی۔ رائم کے الفاظ اسے اپنے کانوں میں زہر کی طرح جاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ارے ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں نہیں مارا، تم نے اپنی مرضی سے وہ پیا۔ میں نے کہا تھا مجھے تمہاری صرف وفاداری دیکھنی ہے، تم نے ہی تو کہا میری خاطر جان بھی دے سکتی ہو، تو بس میں نے تمہاری جان لے لی، کیونکہ تم نے بھی میری جان اسی طرح لی ہے۔ مجھے میری ماں نے یہ بات سکھائی ہے کہ اگر کوئی تمہاری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو اس کی آنکھیں نہ پھوڑنا، اسے زمین میں اندر تک گاڑ کے آنا۔ میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہاری بیوی کو تکلیف دے تو اسے ایسی موت دینا کہ ساری دنیا یاد رکھے۔ جیا اب تکلیف سے تڑپنے لگی تھی تو رائم کے لبوں کو ایک جنونی مسکراہٹ نے چھوا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کچھ ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ جیا نے تکلیف سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسلسل تڑپ رہی تھی، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہو رہی تھی۔ تم نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ میں ساری زندگی کبھی ہیل نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی کو تکلیف دی ہے نا، اب یہ تکلیف تم تب تک سہتی رہو گی جب تک تمہاری آخری سانس نہیں نکل جاتی۔ رائم کسی وحشی جنونی شخص کی طرح چیخا تھا۔ جیا اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ وہیں زمین پر گری بیٹھی تھی، سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس زہر نے اس کے جسم کو اندر سے جیسے آگ کی طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اور رائم بہت سکون سے بیٹھا اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے صرف میرا سافٹ امیج دیکھا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر ہو کر لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اگلے ہی پل رائم نے اسے بالوں سے پکڑا تھا کہ جیا تڑپ اٹھی۔ مرنے سے پہلے تمہیں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اپنے اس دماغ میں بٹھا لو۔ رائم اونچی آواز میں چلا کر ایک لفظ بولا۔ وہ زخمی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے صرف ایک عورت سے عشق کیا ہے، وہ صرف میری بیوی ہے۔ رائم اسلام شاہ کی زندگی کا عشق صرف ایک عورت ہے، اور وہ ہے رانیہ رائم اسلام۔ رانیہ رائم شاہ، یہ بات اپنے اس دماغ میں نقش کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مرنے کے بعد بھی یہ بات کبھی نہ بھولو، چاہے وہ ساری زندگی میری شکل نہ دیکھے، پھر بھی میں اسی سے عشق کرتا رہوں گا۔ چاہے وہ کبھی بھی مجھ سے بات نہ کرے، پھر بھی میں اس کی خاموشی سنوں گا۔ چاہے وہ ساری زندگی بھی مجھے اپنا ہاتھ نہ پکڑنے دے، میں پھر بھی اس کے ہاتھ کا منتظر رہوں گا۔ اگر مجھے 100 بار زندگی ملی تو میں ہر بار اسے ہی چنوں گا، کیونکہ وہی میری زندگی ہے۔ اتنا کہتے ساتھ رائم نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ جیا کے لبوں سے ایک بار پھر خون بہہ نکلا۔ رائم اب زمین سے اٹھ رہا تھا۔ جاری ہے۔